بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی شادی مبارک۔ روانگی بارات۔ جس وقت بارات کی روانگی کا وقت آیا تو در عطر پر 70 ناکہائے بہشت منگوائی گئیں، ان پر محمل آراستہ کیے گئے۔ اس کے بعد ایک نورانی ناکہ منگوائی گئی جو سیدہ النوک الجنت تھی۔ اس پر محمل تھا، محمل پر جواہرات سے مرصع سرپوش تھا، جس کے چاروں طرف 70,000 حوران جنت نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ جس وقت وہ ناکہ بٹھائی گئی تو اس کی مہار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑی اور پھر حکم فرمایا کہ اب پاک دلہن کو حرم سرا سے باہر تشریف لانے کے لیے عرض کریں۔ یہ حکم سن کر حوران جناح کے جھرمٹ میں ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ خرامہ روانہ ہوئیں۔ جس وقت گھر کی دہلیز سے باہر قدم مبارک رکھا تو شجرہ طوبہ نے تیسری مرتبہ گوہر برسانے شروع کیے۔ اگرچہ رات کا وقت تھا لیکن ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے نور تابان نے رات کو دن بنا رکھا تھا۔ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین خرامہ چلتی ہوئی محمل کے قریب پہنچی۔ بابا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانو پیش کیا، جس پر قدم رکھ کر پاک دلہن محمل میں سوار ہوئی۔ جس وقت ناکہ کھڑی ہوئی تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا کہ دنیا کا دستور ہے کہ دولہا گھوڑے پر سوار ہو کر دلہن کا محمل پکڑ کر جب ساتھ چلتا ہے تو احباب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آج آپ گھوڑے پر سوار ہو کر محمل کے ساتھ چلیں تاکہ عالمین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ انہوں نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیدل چلیں اور میں گھوڑے پر سوار، کیا یہ صورت بھی نہیں ہے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احباب کے مابین آداب ساکت ہو جاتے ہیں، بسم اللہ گھوڑے پر سوار ہوں۔ سرکار امیر کائنات علیہ السلام دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت 70,000 فرشتوں نے مسرت کی شہنائیاں بجائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناکہ کی مہار پکڑی۔ 40,000 ملکوت کے ساتھ جناب جبرائیل باراتی بن کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اپنی صف بنائی اور 40,000 مقربین کے ساتھ جناب میکائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف صف بنائی۔ ملائکہ مقربین ہاتھوں میں لواء الحمد اٹھائے ہوئے تھے اور باقی ملکوت نے عزت الہی کے علم پاک اٹھائے ہوئے تھے، جنہیں جنت کی جملہ آرائشوں کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا۔ یہ تقریب سعید جنت میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی حوران جنت میں سے جھانک کر ان مناظر سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے میں مصروف تھی۔ اس وقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارات کو روانگی کا حکم فرمایا۔ آسمانوں پر شہنائیاں شروع ہوئیں۔ امہات المومنین نے سحرے پڑھنا شروع کیے۔ جنت کے زیورات سے لدی ہوئی حوریں اور غلمان بھی ساتھ تھے۔ گویا یہ مدینے کی گلیاں نہیں تھیں بلکہ حوروں کی نہر بہہ رہی تھی۔ بارات جہاں سے گزرتی وہاں یہ عالم ہوتا کہ شب رات کو شب بارات سمجھ کر درختوں پر پرندے سحرے گاتے رہے، درختوں کے پتے تالیاں بجاتے رہے۔ فردوس کی نسیم سحری رات کو صبح درخشاں سمجھ کر خوشبو سے آغوش بھر کر باراتیوں پر برساتی رہی۔ ملکوت ارض و سما تسبیح و تحلیل و تکبیر و تقدیس کے نعرے لگاتے ہوئے ساتھ چلتے رہے۔ اس انداز میں بارات ساری رات مدینہ کی گلیوں میں چلتی رہی حتیٰ کہ صبح ہوگی۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔